جہاں بھی ہم انبیاء کرام کی جب تاریخ پڑھتے ہیں، انبیاء کرام کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں ملتا ہے کہ ہر نبی نے جہاں قیام فرمایا، جہاں انہوں نے اپنے مشن کی بنیاد رکھی تو وہاں اللہ کا گھر تعمیر کی، اللہ اکبر، مسجد تعمیر کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کی، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کی، حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب مسجد میں رہتے تھے اور وہاں سے اور مسجد کی کفالت آپ کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد کی تعمیر فرما رہے تھے، حتیٰ کہ اصحاب کہف کے بارے میں کہ جب وہ 309 سال تک وہاں جو ہے وہ سوئے رہے تو دریافت ہوئے تو بعد میں اس علاقے کے لوگوں نے باوجود ہے کہ وہ قبل علیہ السلام کا زمانہ تھا، دور عیسائیت تھا، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر غار کے اوپر مسجد تعمیر کی۔ اللہ، یعنی مفتی صاحب یعنی دین کے اندر مرکزی حیثیت اگر حاصل ہے تو مسجد کو ہے، نظام اسلام میں، مسلمانوں کی زندگی میں۔ اور صوفیاء کرام کو ہم دیکھتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر، آپ جہاں بھی دیکھیں، لاہور سے ہم پروگرام کر رہے ہیں تو سرزمین لاہور پر قطب الارشاد میں مرشد لاہور حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے راوی کے کنارے جب ڈیرا لگایا تو سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور مفتی صاحب یہ آپ نے اس نے اتفاق سے نام لیا ہے اور اسی ماہ مقدس کی یہ آپ کا 18 19 20 کو اس مبارک عرس شریف بالکل قریب آ گیا ہے آپ کا، اور پھر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ اس پر کچھ جو اس وقت کے اہل علم تھے انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اس مسجد کا جو قبلہ ہے اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، وہ زاویہ درست نہیں ہے۔ تو اب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تھا اچھا ایسے کرو، اللہ والے اپنے انداز میں جواب دیتے ہیں، اللہ والے مجادلہ مناظرہ مکالمہ کم کیا کرتے ہیں، تو کہا کہ ایسے کرو کہ منادی کروا دو، چرچا کروا دو، اعلان کروا دو کہ آج جو ہے نا لوگ فلاں دن عصر کی نماز میرے پیچھے آ کے اس مسجد میں پڑھیں پھر بات کریں گے۔ وہ سارے معترضین جمع ہو گئے، سارے لوگ، اچھا ہجوم لگ گیا، جب بات پھیلتی گئی لوگ بہت زیادہ آئے تو آپ نے نماز پڑھائی مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر، اور سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے ان کی طرف دیکھا تو وہ پہلے ہی قدموں میں گرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور ہمیں معاف کر دیں، ہمیں تو کعبۃ اللہ سامنے نظر آ رہا تھا، کہا یہی ڈائریکشن ہے۔ اچھا مفتی صاحب آپ کا جملہ بڑا پیارا ہے کہ وہ مناظرہ مجادلہ نہیں کرتے بلکہ مشاہدہ کروا دیا، مشاہدہ کروا دیتے ہیں، وہ قال سے زیادہ حال پہ کیا کہنے بلیو کرتے ہیں اور وہ پردے ہٹا دیا کرتے ہیں۔ اور حضور سیدی داتا گنج بخش رحمہ اللہ کا وہ بات بھی کہ وہ جو بارات جا رہی تھی تو آپ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں راستہ بتا دیجئے بابا جی، آپ جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا وہ جو مشاہدہ کرواتے ہیں آپ نے فرمایا راستہ بتا دوں یا منزل پہ پہنچا دوں، کیا کہنے منزل پہ، تو آپ نے منزل پہ پہنچا دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ اجمیر شریف دیکھ لیں، سرہند شریف دیکھ لیں، پاک پتن شریف دیکھ لیں، لاہور شریف دیکھ لیں، گولڈا شریف دیکھ لیں، یہ جو انبیاء کے وارث ہیں اور جو جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ یہ لوگ ہیں، بے شک وہ یہ بزرگان دین ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنے مشن کا جب آغاز کیا ہے تو مسجد سے کیا ہے۔ مسجد ایک مرکز ہے اسلام کے لیے اور صرف عبادت کے لیے نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی تھی تو اس مسجد کے اندر صرف یہ نہیں تھا کہ صرف فقط نماز ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی، تلاوت قرآن ہوتی تھی، دیٹ سال، اس کے بعد تالے لگ گئے، اس کو لاک اپ کر دیا گیا، نہیں، فیصلے بھی مسجد میں ہوتے تھے، وفود سے ملاقاتیں بھی مسجد میں ہوتی تھی، تعلیم و تربیت کا نظام بھی مسجد کے اندر تھا۔ مفتی صاحب ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، یہ بڑا المیہ ہے، آج ہم نے مساجد کو صرف 5 وقتہ نماز کے لیے مخصوص کر لیا یا محفل میلاد کے لیے یا ختم 11ویں شریف کے لیے، لیکن اگر ہم اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ علم کے مرکز تھے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ میں تو اس سے بھی آگے دیکھ رہا ہوں کہ پہلے یہ 7واں 10واں 40واں محافل بھی مساجد میں ہوتی تھی، اب موسٹلی دیکھتے ہیں تو وہ شادی حالوں میں منتقل ہو گئی۔ اچھا جب میں وہاں جاتا ہوں تو انہیں کہتا ہوں بھی اللہ کے بندو، مسجد کے اندر جب یہ محفل ہوتی تھی
تو وہاں اللہ کے گھر کی برکات بھی شامل حال ہوتی اللہ اکبر، اور چاروں ناچار جو حاضرین تھے وہ وضو بھی کر لیا کرتے تھے کیونکہ اہتمام ہوتا تھا۔ بڑی اہم بات مفتی صاحب، اور یہاں تو آپ میں نے کہا جوتے بھی نہیں اتارتے اور اسی طرح آ کے محفل میں بیٹھ جاتے بلکہ ہو، مفتی صاحب دیکھا ہے وضو بیٹھتے ہو۔ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، کوئی آداب نہیں ہے۔ یہ ہے فرق، مسجد کو ہم نے مرکز بنانا چھوڑ دیا، اس کی مرکزیت کو ختم کر دیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، پریشانیوں سے نجات ملے، ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے، تو ہمیں مسجد کو اسی طرح مرکز بنانا ہوگا جس طرح قرون اولیٰ کے اندر مسجد کو مرکز بنایا جاتا کیا تھا۔ کہنے اب ایک اور بات، یہاں میں بات تو ہم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر رہے ہیں، اور آپ نے جو سوال کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر کیسے منتقل ہوئے اور کہاں منتقل ہوئے، تو اب مسجد کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صحابہ کو آقا نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات میں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جنت کے باغات سے تمہارا گزر ہو تو کچھ کھا لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا جی جنت کے باغات کون سے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی المساجد، فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کے باغات ہیں۔ تو وہاں سے مسجد سے جاتے جاتے جس طرح کسی چراگاہ سے ریوڑ کا گزر ہو، مویشیوں کا گزر ہو، تو وہ جاتے جاتے بھی کچھ چر لیتے ہیں اور ان کے پیٹ کا ساما ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے گھر سے ایسے یہاں کے بند کر کے نہ گزر جایا کرو، کوئی نہ کوئی برکت ضرور حاصل کر کے جایا کرو۔ مفتی صاحب یہاں ضمناً مسجد کے حوالے سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ ہم جب اہل اللہ کے مزار پہ جاتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے، لوگوں کا معمول دیکھا ہے کہ جو وہ جاتے ہیں تو یہ چادر لے کے جا رہے ہیں تو پاؤں جوتی بھی نہیں پہنتے کیونکہ ہم داتا صاحب جا رہے ہیں، فلاں بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ خیر یہ ان کے اپنی محبت ہے، لیکن جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو لوگوں کا وہ ادب نہیں رہا۔ یہ ایک المیہ ہے بہت بڑا۔ جی جی بلا شبہ، حالانکہ یعنی ایک ولی کا بڑا مقام ہے، بے شک بے شک، اللہ کے بزرگ بندے کی بڑی شان ہے، شان ہے، لیکن اللہ کا جو گھر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو مسجد ہے، جو براہ راست اللہ کا گھر ہے جی، اور وہ اس کی اہمیت، اس کا ادب، اس کا احترام، کتنا زیادہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے، اور خاص طور پر جو بڑی بڑی مسجدیں بن گئیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ایک سیرگاہ کے طور پر جب یوز کیا جاتا ہے تو وہاں بھی بڑا دل خون کے آنسور ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہے مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، اب اس مسجد کو ایک سیرگاہ کی حیثیت ہو گئی، لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک ہسٹوریکل پلیس سمجھ کے وہاں اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کی بے حرمتی کے مترادف ہے۔ اس میں مفتی صاحب عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، پردے کا خیال نہیں ہے، اختلاط کا خیال نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہمیں ان چیزوں کا پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، یہ ہمیں ان چیزوں بچوں کو لے کے چلے جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو ابھی بالغ ہی نہیں ہے، اہتمام نہیں کر پاتے، تو ہمیں ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ اللہ کا گھر ہے، دین کا مرکز ہے، اس کی روحانیت، اس کا ادب، احترام، اس کا تقدس، یہ ہم برقرار رکھیں گے تو معاشرے پر اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی آج ہم گناہ گون پریشانیاں دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ دیکھیے مجھے مفتی صاحب یہ بھی ایک عمل کریم آقا کا میں نے دیکھا کہ جب بھی آپ سفر کا ارادہ فرماتے تو پہلے مسجد میں آتے، جب آپ واپس تشریف لاتے تو گھر سے پہلے مسجد میں آکے نفل ادا فرماتے، تحیت المسجد ادا فرماتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی مسجد کا حق ہے، جی تحیت المسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کا حق ہے، مسجد کا حق ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو اور اگر نماز کا ٹائم نہیں بھی ہے کوئی اور نماز تو تحیت المسجد کے مسجد کو گفٹ کریں 2 رکعت نماز نفل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیر گاہیں جو مسجد بنائی جاتی ہے وہاں کون جا کے تحیت المسجد ادا کرتا ہے؟